راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ کے بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی کے سنگ حاضر ہے آپ کی میزبان عظمیٰ یونس، اور آپ سبھی سامعین کو خلوص بھرا سلام پیش کرتی ہے۔ امید کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سبھی سننے والے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری یہ دلی دعا ہے کہ آپ اور آپ کے خاندان والے سدا بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، خوش اور شادمان رہیں، آمین۔ سامعین، زندگی کے سفر میں ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جن کا رویہ، جن کی مسکراہٹ ہمیں ایک دم سے اپنا گرویدہ کر لیتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے ان کا عزت کرنا، ہمارے ساتھ محبت سے پیش آنا، لیکن ہر ایک مسکراہٹ مخلصی کی نشانی نہیں ہوتی، اور ہر ایک محبت بھرا رویہ سچائی کی عکاسی نہیں کر رہا ہوتا۔ بہت دفعہ لوگ جس طرح کا خود کو پیش کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے دلوں میں مفاد چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہ خاموشی سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کس طرح کے لوگ پسند ہے، کیسا رویہ پسند ہے، اور وہ بالکل ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ ہم ان کے اس رویے سے بڑا پرسکون محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے راز و نیاز شیئر کرتے ہیں، اپنی باتیں بیان کرتے ہیں، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب ان کا اصل چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا باعث بنتا ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم خود کو ہی کوسنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں ہی غلط تھا، میں نے ہی اس شخص پر اعتبار کر کے غلطی کی۔ تو جہاں پہ وہ شخص غلط ہوتا ہے وہاں پر کہیں نہ کہیں بہت زیادہ قصور ہمارا بھی ہوتا ہے۔ تو سامعین، اس بات کا ہرگز یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ سبھی لوگ جو ہم سے محبت اور عزت سے پیش آتے ہیں وہ منافق ہی ہیں۔ ان میں سے بہت سارے واقعتاً دل سے ہماری عزت کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص جب ہمیں عزت دے رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو ہمیں فوراً سے اس پر اعتماد نہیں کرنا، کچھ وقت لینا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اس شخص کو وقت دینا ہے، اور پھر اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اس شخص کے ساتھ کتنی بات شیئر کرنی ہے، کتنا وقت گزارنا ہے، کس طرح کا دوستی کا رویہ رکھنا ہے۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام کے آغاز میں مل کر اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے سنیں تلاوت کلام مقدس۔ اے خداوند، اپنے قہر میں اٹھ، میرے مخالفوں کے غضب کے مقابلہ میں تو کھڑا ہو جا، اور میرے لیے جاگ۔ تو نے انصاف کا حکم تو دے دیا ہے، تیرے چوگرد قوموں کا اجتماع ہو، اور تو ان کے اوپر عالم بالا کو لوٹ جا۔ خداوند قوموں کا انصاف کرتا ہے۔ اے خداوند، اس صداقت و راستی کے مطابق جو مجھ میں ہے میری عدالت کر۔ کاش کہ شریروں کی بدی کا خاتمہ ہو جائے، پر صادق کو تو قیام بخش، کیونکہ خدا صادق دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ میری سپر خدا کے ہاتھ میں ہے جو راست دلوں کو بچاتا ہے۔ تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی۔ بے شک ہمارا خدا بزرگ و برتر ہے، اور ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کی حمد و ثنا کریں، اس کی شکر گزاری کریں، اس کی محبت اور وفاداری کے لیے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام آپ سنیں اور ہمارے ساتھ رہے رابطے میں، تاکہ آپ ہماری تقویت کا، ہماری خوشی کا باعث بن سکیں۔ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے اور پسندیدگی کا اظہار کر کے اس نمبر کو استعمال کرتے ہوئے 031674775655 فیس بک پر بھی پروگرام کو آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ ہماری فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد، یوٹیوب چینل ہے PCRM TV، اور ہمیں خط لکھنے کے لیے ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔
اور سامعین ابھی آپ کو نوٹ فرمانا ہے نومبر کے مہینے کا انعامی مقابلے کا سوال، جسے آپ اس ماہ کے آخر تک بھیج سکتے ہیں دیے گئے پتے پر اس کا جواب لکھ کے۔ سوال یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال کی تعلیم کا آغاز کس اسکول سے ہوا، اسکول کا مکمل نام کیا تھا اور یہ کس جگہ پر واقع ہے؟ تو آپ کو جلدی جلدی سے اس کا جواب تلاش کرنا ہے اور نومبر کے مہینے کے آخر تک اس کا جواب ہمیں لکھ بھیجنا ہے۔ قرآن اندازی کے ذریعے سے آپ میں سے جو کوئی ونر قرار پائے گا اسے انعام سے بھی نوازا جائے گا۔ اور سامعین ابھی آپ کی جانب سے بھیجے گئے میسیجز ہمارے پاس موجود ہیں، فیس بک پر کیے گئے تبصرے موجود ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حاجی وقار یعقوب صاحب اور ان کے ساتھ دیگر کلب ممبران ہیں جن کا تعلق ریڈیو لسنرز کلب ساہیوال سے ہے۔ آپ نے پروگرام راہ زندگی سنا ہے جس میں آپ کو سلسلہ معلومات کے رنگ بہت زیادہ پسند آیا ہے، اور اس کو سننے کے بعد آپ نے چاکلیٹ کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آج چاکلیٹ محبت اور خوشی کی علامت ہے، یہ صرف ذائقہ نہیں دلوں کو جوڑنے والی مٹھاس ہے۔ بہت شکریہ آپ کے اس قدر خوبصورت تبصرے کا حاجی وقار یعقوب صاحب اور دیگر کلب ممبران، اور چاہتے ہیں کہ پروگرام کے باقی تمام تر سلسلے کیسے لگتے ہیں ان کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا ہمیں، اور اسی طرح باقاعدگی سے پروگرام کی رونق میں اضافہ کرتے رہیے میسج بھیج کر۔ ذیشان سیف الملوک صاحب نے پروگرام راہ زندگی سماعت فرمایا ہے عادل مشتاق صاحب اور شزرا ایمان صاحبہ کی میزبانی میں، اور کہتے ہیں کہ تلاوت کلام مقدس سے بہت برکت ملی اور موسیقی کا جو سلسلہ سننے کو ملا اس سے دن بھر کی تھکان اتر گئی۔ بہت پیارا گیت آپ نے ہم سبوں کو سنوایا۔ مزید کہتے ہیں کہ عادل مشتاق صاحب نے دعاؤں کے ساتھ پروگرام کو اختتام تک پہنچایا۔ آج کا پروگرام ہمیں بہت پسند آیا۔ بہت شکریہ آپ کا ذیشان سیف الملوک صاحب پروگرام کے بارے میں اپنی محبت کا اظہار میسج کی صورت میں کرنے کے لیے۔ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ پروگرام راہ زندگی کے ساتھ جڑے رہیں اور پروگرام کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنیں۔ فیس بک پر بھی بہت سارے لسنرز نے پروگرام راہ زندگی سنا ہے جن میں آر جے صفدر شاہ تبصرہ کرتے ہیں کہ لاجواب پروگرام۔ مہر غلام شبیر صاحب کہتے ہیں بہت اچھا پروگرام۔ عبدالغفور کیسر صاحب نے کہا ہے کیا بات ہے، بہت عمدہ پیشکش۔ اے جی سولنگی صاحب نے بھی پروگرام کو لائک کیا ہے، اور عامر جمیل صاحب، رضیہ یعقوب صاحبہ اور رشید ناز صاحب نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ سبھی لسنرز کا پروگرام راہ زندگی کو پسند کرنے اور تبصرہ کرنے کے لیے۔ سامعین خطوط اور ایس ایم ایس کے سلسلے کو ابھی کے لیے ہم یہی سمیٹیں گے اور بڑھیں گے پروگرام میں آگے۔ سماعت فرمائیں گے پروگرام میں سلسلہ معلومات کے رنگ، اور آج ہم سننے جا رہے ہیں اسٹیتھوسکوپ کی ایجاد کے بارے میں، تو آئیے پھر مل کر سنتے ہیں۔ سلسلہ معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اسٹیتھوسکوپ کے بارے میں۔ سامعین، لفظ اسٹیتھوسکوپ کے معنی دو یونانی الفاظ اسٹیتھس اور سکوپ سے ماخذ ہے، جو کہ دل اور سینے کی آوازوں کو سننے کے علاوہ آنتوں کی آوازوں، شریانوں اور رگوں میں خون کے بہاؤ کی آواز سننے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیونکہ جب انسانی فزیالوجی سمیت اور دیگر بیماریوں کے متعلق مطالعہ کا آغاز ہوا تو تشخیص کے لیے نہ صرف مختلف ذرائع کے استعمال کا رجحان بڑھا بلکہ اس میں بہتری بھی آئی۔ جہاں ہمارا دل ہمارے جسم میں بہت اہم افعال سر انجام دیتا ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ اپنی ورکنگ کے دوران ایک خاص آواز کو بھی جنم دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جسم کے دیگر اعضاء میں سے پھیپھڑے بھی اپنی حرکت کے دوران آواز پیدا کرتے ہیں، جس سے تشخیص کے دوران معالج کو بیماری کے سبب اندرونی توازن میں بگاڑ کے متعلق بہتر معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ سامعین، ان آوازوں کے سننے کے عمل کو اوسکلٹیشن کہا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اسٹیتھوسکوپ کی بات کریں تو اسے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بیماری کی بہتر تشخیص میں مدد کے لیے اور بھی بہتر بنایا گیا ہے۔ سامعین، 1800 کی دہائی کے آغاز میں جب اسٹیتھوسکوپ کا باقاعدہ طور پر کوئی تصور موجود نہ تھا تو ڈاکٹرز مریض کی اندرونی آوازوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے اپنا کان براہ راست مریض کے سینے سے لگایا کرتے تھے۔ لیکن پیرس کے نیکر انفینٹس میلاڈیز ہسپتال میں ایک فرانسیسی ڈاکٹر رینے نے 1816 میں پہلا اسٹیتھوسکوپ ایجاد کیا۔ سامعین، ڈاکٹر رینے کو اس طرح کے آلے کے متعلق خیال ایک خاتون مریضہ کا معائنہ کرتے ہوئے آیا۔
اسے تشخیص کے دوران سینے پر کان رکھنا یا ہاتھ سے چھونا بہت غیر مناسب محسوس ہوا، جس کے بعد ڈاکٹر رینے نے ایک اورل ٹیوب بنانے کے لیے کاغذ کے اپنی باریک شیٹ کا استعمال کیا، جس سے اسے آواز سننے میں سہولت فراہم ہوئی۔ وہ یہ جان کر بہت پرجوش تھا کہ اس تکنیک کے ذریعے سے وہ دل کی آواز واضح طور پر سن سکتا ہے۔ 8 مارچ 1817 کو پہلی بار ڈاکٹر رینے نے اس آلے سے 40 سالہ ماری میلانی کا معائنہ کیا، جو کہ اسٹیتھوسکوپ کی مدد سے کسی مریض کا پہلا باقاعدہ معائنہ تھا۔ وہ اپنے سارے کیریئر کے دوران اس اہم آلے کے ڈیزائن میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش میں رہا۔ بدقسمتی سے ڈاکٹر رینے تپدق کا شکار ہونے کی وجہ سے مر گئے، لیکن ان کی موت کے بعد اسٹیتھوسکوپ وسیع پیمانے پر مقبول ہوا اور جلد ہی شعبہ طب میں اہم حیثیت اختیار کر گیا۔ 1828 میں پائیوری نے اس ایجاد کو مزید بہتر بنایا۔ پائیوری نے رینے کے ڈیزائن میں ایک اور تشخیصی آلہ فلیکسی میٹر نصب کیا۔ اس کا ایجاد کردہ آلہ رینے کے ایجاد کردہ اسٹیتھوسکوپ سے سائز میں بھی نصف تھا۔ یہ لکڑی کا تھا اور اس کی شکل بغل کی سی تھی۔ ایک کان کے ساتھ استعمال ہونے والا ڈیزائن اپنے چھوٹے سائز کی وجہ سے بہت مقبول ہوا اور تقریباً 30 سال تک استعمال ہوتا رہا۔ ڈاکٹر رینے کی یہ دریافت آلاتی ڈیوائس تھی۔ پہلا اسٹیتھوسکوپ لکڑی کی ٹیوب پر اور مونڈرل پر مشتمل تھا، جسے کان کا ترہی کہا جاتا تھا۔ جہاں اس نے معالج کو آسانی کے ساتھ مریض کی اندرونی آوازیں سننے میں مدد دی، وہیں یہ تکنیکی آلہ کئی خرابیوں سے بھی دوچار تھا، کیونکہ اس کے لیے معالج اور مریض کے درمیان جسمانی رابطہ اور کان کا مناسب جگہ پر ہونا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز کی طرف سے مشاہدہ کے دوران آوازوں کو کسی بھی طرح سے بڑھایا نہیں جا سکتا تھا، جس سے اہم آوازوں کے غائب ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا تھا، جس سے بہتر طور پر ممکنہ بیماری کی نشاندہی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ یوں اس عمل کو 100% تسلی بخش قرار دینے سے معالج اور مریض دونوں کے لیے افسوسناک نتائج کا خدشہ زیادہ تھا۔ سامعین، 1850 کی دہائی کے اوائل میں دونوں کانوں کے ساتھ لگنے والے نئے اسٹیتھوسکوپ کے لیے ڈیزائنوں کی بھرمار ہو گئی۔ مارکیٹ میں سب سے پہلا آنے والا ماڈل ڈاکٹر مارش کا تھا۔ 1851 میں اس ماڈل میں پہلی مرتبہ آلائے سماعت بھی لگایا گیا، تاہم یہ بہت بڑا اور استعمال میں مشکل ثابت ہوا۔ تقریباً 50 سال بعد یہ ماڈل دوبارہ بنایا گیا، لیکن اس کے بعد آئرش فزیشین آرتھر لیئرڈ کی ایجاد کردہ اسٹیتھوسکوپ کو 1852 میں جارج کیمن نے تجارتی غرض سے اور بھی بہتر بنایا۔ کیمن نے تشخیص پر ایک بڑا مقالہ بھی لکھا، جسے بعد میں بائنڈرل اسٹیتھوسکوپ نے بہتر بنایا۔ 1855 میں نیو یارک میں وہ اسٹیتھوسکوپ بنا جو ہمارے موجودہ اسٹیتھوسکوپ سے قریبی مشابہت رکھتا ہے۔ موجودہ دور میں اسٹیتھوسکوپ نہایت حساس ہیں اور اب ان کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں کی اندرونی آوازیں بآسانی اور واضح طور پر سنی جا سکتی ہیں۔ ان کی وجہ سے مرض کی فوری تشخیص اور احتیاطی تدابیر اپنانے میں آسانی ہو گئی ہے۔ تاہم دیگر چیزوں کی طرح اسٹیتھوسکوپ کی بھی قسمیں، ماڈل اور ڈیزائن ہیں جن کی صلاحیتیں اپنی قیمت کے مطابق ہیں۔ آواز کو مزید بڑھانے کے لیے اسٹیتھوسکوپ کے الیکٹرونک ورژن متعارف کروائے گئے۔ ان تمام تر بہتریوں اور تبدیلیوں کے باوجود اسٹیتھوسکوپ کے استعمال کے پیچھے بنیادی اصول وہی ہے کہ یہ ڈاکٹرز کو تشخیص میں آسانی فراہم کرے۔ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آج کا سلسلہ آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث ٹھہرے گا۔ سامعین، اسٹیتھوسکوپ کی ایجاد کے بارے میں ہم نے معلومات جانی، اور بے شک انسان کو عطا کردہ عقل اور حکمت خدا داد نعمت ہے، جس کے باعث انسان یہ قابل ہو پایا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو ایجاد کر پائے جو نہ صرف انسان کی حکمت اور عقل کو اجاگر کریں بلکہ انسان کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہو سکیں۔ اور سامعین، ابھی وقت ہے کسی کی زندگی کے حالات و واقعات سے اپنے لیے عمدہ سیکھ لینے کا۔ میری مراد ہے سلسلہ آپ بیتی، تو آئیے پھر اس سلسلے کو سنتے ہیں۔ میرا نام مقرب ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات گزرتے ہیں جو ایک گہرا سبق چھوڑ جاتے ہیں، تو میری زندگی میں بھی ایک ایسی آپ بیتی ہے جو آج میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، جو آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ 2016 کی بات ہے۔
کہ ایک آرگنائزیشن میں میں کام کرتا تھا اور ادھر سے مجھے ذمہ داری سونپی گئی. کچھ فارنرز آ رہے تھے، باہر سے مہمان آ رہے تھے جن کو میں نے ملتان سے ریسیو کرنا تھا. تو ان کا جو سفر تھا وہ کچھ ایسے تھا کہ انہوں نے جب ایران سے تافتان کا بارڈر کراس کرنا تھا تو ادھر سے آگے انہوں نے NOC بنوا کے تو بائی بس ملتان پہنچنا تھا. تو جب رات کو میں اپنے سفر کا آغاز کر چکا، ہم 3 بھائی گاڑی میں گئے اور ان کو ملتان سے آگے ریسیو کرنے کے لیے. جب ہم ملتان پہنچے تو ہم ایک چائے والے ڈھابے پہ چائے پینے کے لیے بیٹھے تو وہاں پہ ہمیں ایک ان نون نمبر سے کال آئی. میں نے اس کال کو ریسیو کیا تو وہ لورا لائی کے تھانہ صدر سے کال تھی کہ آپ کے کچھ مہمان جو ہیں وہ پیچھے تافتان بارڈر سے آ رہے تھے. NOC پہ ان کو راستہ دیا گیا تھا، اس راستے پہ نہیں تھے، وہ غلط راستے پہ تھے. تو ہم نے ان کو جو ہے وہ ادھر رات تھانے میں رکنے کے لیے کہا ہے، آپ ان کو کل صبح آ کے یہاں سے ریسیو کر لیں. ایک دم ہم بہت پریشان ہو گئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کوئٹہ ان کو ریسیو کرنے جانا پڑے گا. ہم تو گھر سے اس پلان کے ساتھ نکلے تھے کہ ہم ملتان سے ان کو لیں گے اور واپس فیصل آباد آ جائیں گے. خیر ہم نے بہت سوچنے کے بعد اپنا سفر جو ہے وہ کوئٹہ کے لیے شروع کیا. جب ہم ملتان سے کوئٹہ کے لیے نکلے تو ہم نے گوگل میپ سے جو شارٹ کٹ راستہ تھا وہ چوز کیا اور اس پہ ہم نے ڈرائیونگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی. اور وہ بہت ہی ڈینجرس راستہ تھا. جب ہم صبح کوئٹہ پہنچے تو ہمیں لوگوں نے کہا، ایون کہ پولیس والوں نے کہا کہ وہ بہت خطرناک راستہ آپ نے اپنایا، آپ کو ادھر سے نہیں آنا چاہیے تھا. خیر اس وقت جو ہے وہ ہماری خدا نے بڑی مدد کی اور ان کو جو ہے وہ وہاں سے ہم نے پولیس اسٹیشن سے ریسیو کیا. جب ادھر سے ہم نے ریسیو کیا تو ہم ادھر سے واپسی کے لیے نکلنے والے تھے تو پھر انہوں نے ہمیں ایک NOC بنا کے دی. اس وقت جو میرے سے چھوٹی سی غلطی یہ ہوئی، وہ غلطی تو بہت چھوٹی سی تھی اور اس کو میں نے اگنور کیا. میں نے NOC کو نہیں پڑھا کہ کیا راستہ ہمیں دیا گیا ہے، کس راستے پہ ہم نے جانا ہے. تو وہ ہم نے NOC پکڑ کے فولڈ کر کے گاڑی میں رکھی اور جو ہے فارنرز ان کو ساتھ بٹھایا اور دوبارہ پھر میں نے گوگل سے جو ہے وہ راستہ شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈا اور اس پہ ہم نے ڈرائیونگ سٹارٹ کر دی. ہمارے ساتھ سیکیورٹی تھی، اسکورٹ انہوں نے ہمیں دیے جو ہمارے ساتھ ساتھ تھے. جب ہم اپنے سفر کا کوئی لگ بھگ 5 گھنٹے کا سفر کر چکے تھے اور رات ہو گئی تھی بہت، تو ہمیں سیکیورٹی نے کہا کہ اب آپ اس سے آگے اس وقت نہیں جا سکتے، آپ کو رات یہاں سرکٹ ہاؤس رکنا پڑے گا، اس کے بعد باقاعدہ اپنا صبح سفر کا آغاز جو ہے وہ شروع کریں گے. ہم رات سرکٹ ہاؤس رکے. سرکٹ ہاؤس کے پاس جب ہم گئے، اندر انٹر ہوئے تو وہاں کا جو انچارج تھا اس نے کہا کہ سر آپ ہمیں اپنی NOC دی. جب ہم نے اس کو NOC دی تو اس نے NOC پہ پڑھا کہ سر یہ تو آپ کا راستہ نہیں، آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں. ہم نے کہا کہ چلو اگر ہم غلط راستے پہ ہیں تو ہم صبح اپنے صحیح راستے پر جائیں گے. لیکن ایسا ہوا کہ اسی وقت تھوڑی دیر بعد ہمارا دروازہ نوک ہوا تو میں نے دروازہ جا کے کھولا اور دیکھا کہ باہر ISI کے کچھ لوگ تھے، انٹیلیجنس سروس کے. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ جی سر بتائیے، انہوں نے کہا کہ سر ہم انویسٹیگیشن کرنے آئے ہیں، آپ کے جو فارنرز ہیں وہ 2 دفعہ غلط راستے پہ ہیں تو آپ بار بار اس راستے پہ جا رہے ہیں، ہم آپ کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں. اس وقت میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ ہم کہاں پہ پھنس گئے، یہ ہم کس جگہ پر آ گئے. اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہم آپ کو نہ کہیں آپ یہاں سے نہیں باہر جا سکتے اور ہم آپ کو جو ہے وہ پراپر طریقے کے ساتھ انویسٹیگیٹ کریں گے. خیر وہ ادھر سے ہمارے ڈاکومنٹس لے کر چلے گئے. ہم نیکسٹ ڈے انتظار کرتے رہے، ہمیں کوئی فون نہیں آیا. اس سے اگلے دن انتظار کرتے رہے، کوئی فون نہیں آیا. باہر جانا بھی ہمارا بہت مشکل تھا. ایسے ہی جو ہے وہ 3 سے 4 دن بیت گئے. پھر ہمیں کوئی امید کی کرن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، ہمارا کیا بنے گا. ہم نہ باہر جا سکتے ہیں نہ اندر کچھ کر سکتے ہیں. اور ایک طویل انتظار کے بعد 7 دن بعد انہوں نے جو ہے وہاں سے ہمیں اجازت دی. وہ بھی کچھ MI ایجنسی سے کچھ لوگ آئے اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر ہم اس طرح یہاں پہ پھنس چکے ہیں، آپ ہماری کچھ مدد کریں. اور وہاں پہ ایک منسٹر تھے جو اس رات وہاں کھانے پر آئے تھے، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے جو ہے وہ پھر ہماری کچھ مدد کی. اور کچھ MI ایجنسی سے جو لوگ آئے تھے انہوں نے ہماری مدد کی. اور اگلی صبح 7 دن کے بعد ہمیں وہاں سے انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ کوئٹہ اور بولان کے راستے سے آپ گھر جا سکتے ہیں.
اور وہاں سے ہم باخریت جو ہے روانہ ہوئے اور اپنے گھر پہنچے. تو میرا یہ آپ بیتی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بے شک دنیا اس وقت بہت تیزی سے چل رہی ہے اور ہر انسان کی یہی کوشش ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے کام کو ختم کرے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شارٹ کٹ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی بڑی مصیبت کا باعث بنتا ہے. میں نے موبائل سے شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈا اور اس پہ اپنے سفر کا آغاز کر دیا، جبکہ NOC کے مطابق ہمارا 14 گھنٹے کا راستہ تھا، لیکن موبائل سے میں نے 7 سے 8 گھنٹے کا راستہ ڈھونڈا، شارٹ کٹ ڈھونڈا اور ہم ایک بڑی مصیبت میں پہنچے. آج جتنے بھی لوگ اس آپ بیتی کو سن رہے ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ہر کام میں آسانی نہ ڈھونڈے. بعض اوقات آسانیاں جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک بڑی مشکل کا باعث ہوتی ہیں. سامعین، سلسلہ آپ بیتی ہم نے سنا، اور بہت دفعہ عارضی آسانی ہمیں دائمی مشکل میں مبتلا کر دیتی ہے، لیکن جب ہم کسی کام کو درست طریقے سے کرتے ہیں تو اس میں وقت تو لگ سکتا ہے، لیکن ہم ذہنی طور پر بھی پرسکون ہوتے ہیں اور محفوظ بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اگلے کام بھی اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں. اور سامعین، بات چیت کر رہے تھے ہم پروگرام کے آغاز میں ان لوگوں کے بارے میں جن سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے، ہم سے محبت کا، عزت کا اظہار کرتے ہیں، تو ان میں سے بہت زیادہ لوگ میٹھے جال کے طور پر عزت اور محبت کو پیش کرتے ہیں. ہمیں کسی انسان کے ساتھ تلخی سے پیش تو نہیں آنا، لیکن سمجھنے کی کوشش ضرور کرنی ہے. اس سلسلے میں ہم کسی معتبر شخص سے رائے بھی لے سکتے ہیں کسی انسان کو لے کر، اگر ہم اس کے بارے میں شک و شبہات کا شکار ہیں یا فیصلہ نہیں کر پا رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہماری زندگی میں نئے لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو لے کر خدا کی حضوری میں دعا کر سکتے ہیں کہ خداوند، اگر یہ لوگ آپ کی طرف سے ہیں تو یہ میری زندگی میں ٹھہرے رہیں اور مجھے نقصان نہ پہنچانے پائیں، اور اگر یہ آپ کی طرف سے نہیں ہے تو یہ میری زندگی میں سے نکل جائیں. اور اس میں خدا تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، ہمیں برے لوگوں سے اور ان کے برے منصوبوں سے محفوظ رکھیں گے. آئیے اس وقت بھی خدا تعالیٰ ہی کے حضور اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور مل کر کرتے ہیں دعا. خداوند پاک خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ زندگی کے ایک ایک معاملے میں آپ ہماری مدد اور رہنمائی کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. خداوند پاک خدا، ہمیں توفیق بخش دیجیے کہ اپنی زندگی کے ہر ایک چھوٹے چھوٹے معاملے میں آپ کو پکاریں اور آپ کی آواز کو سن سکیں، تاکہ اپنی زندگی میں نقصان سے بچ سکیں. تمام تر سامعین کے لیے، ان کے گھرانوں اور خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند، انہیں بڑی برکت دیجیے، انہیں مالی طور پر برکت دیجیے. ان میں سے جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کیجیے. خداوند پاک خدا، گھرانوں خاندانوں میں برکت اور ترقی کی التجا کرتے ہیں. اس دعا کو مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین. اسی کے ساتھ آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. امید کرتی ہوں اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سبوں سے ملاقات ہوگی. خوش رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے. دیجیے اجازت. خدا حافظ.